جی ناظرین، ایک مرتبہ دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ابھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جملہ جو بھی پریشانیاں انسان کی ہوتی ہیں ان کا حل قرآن کریم سے جو ہے وہ اس میں سے کچھ جو ہے وہ نسخے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور اب وقت ہوا ہے ہدایت کی بات کا، اور ہدایت کی بات میں ہم اقوال معصومین علیہ السلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ شروع کریں گے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ عورت کس وقت پر سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتی ہے۔ یہ سوال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب وہ سختی کے ساتھ اپنے پردے اور عفت کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، کس قدر اس کے اندر گہرائی ہے، کس قدر ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، سب کے لیے اس کے اندر میسج پنہا ہے کہ اس وقت عورت سب سے زیادہ پروردگار کے قریب ہوتی ہے، پروردگار کی نعمتیں، اس کے اوپر رحمتیں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے جب وہ سختی کے ساتھ اپنے پردے اور عفت کی حفاظت جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ اگلا قول حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ آپ فرماتے ہیں تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور وہ تمہیں اس بھلائی کا بدلہ برائی کی صورت میں دے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر معاشرے کے اندر یہ ریت ہے کہ جب بھی آپ کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو وہ پلٹ کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ برائی کرتا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنی کی ہوئی نیکی کو بھی تباہ کر ڈالتے ہیں، اس کو احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر نہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں وہی تو تمہاری نیکی کے قبول ہونے کی منزل ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو اور اگر پلٹ کے وہ برائی کر دے تو تم سمجھ لو کہ تمہاری نیکی جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہ لیا جائے کہ وہ نیکیاں جس پر کسی نے پلٹ کے برا نہیں کیا وہ پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ پلٹ کے اس کے اوپر ریٹیلیٹ نہ کریں، اس کا ریئیکشن نہ دکھائیں اور اپنی کی ہوئی نیکی کو ضائع نہ کریں، تو امیر المومنین ان کو وہاں پر روک رہے ہیں اور ان کو اطمینان دکھا رہے ہیں کہ تم نیکی کرتے چلے جاؤ، تم مت دیکھو کہ تمہارے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے، تم نے نیکی خدا کی خوشنودی کے لیے کی ہے تو خدا اس کا اجر تم کو ضرور دے گا، اور یہ دلیل ہے کہ سامنے والے نے اگر برائی کی تو تمہاری نیکی پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنے سے، اس کو پڑھنے سے کہ کیا فائدے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہے تو خدا محشر میں جو ہے اس نعمت کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ یہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، جو کہ عموماً ہم پڑھائی کرتے ہیں، مگر اس کو ہم نے جو ہے وہ زیادہ تاکید کے ساتھ، کیونکہ امام کا فرمان ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بھول کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم نے اس کو جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر ایک چیک لگا لینا ہے کہ کبھی بھی پروردگار کی کوئی نعمت ہمارے سامنے آئے، یعنی طعام کی صورت میں، تو ہم نے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اس کو کھانا شروع نہیں کرنا ہے۔ ہم نے بسم اللہ شروع میں پڑھنی ہے اور آخر میں الحمدللہ کہنا ہے کہ پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ پروردگار اس کے بارے میں قیامت میں آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ اگر کوئی دسترخوان پر بیٹھ کر بسم اللہ کہے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اسے اس غذا سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی وہ غذا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر بہت گہرائی ہے، یہ بہت جو ہے وہ آپ کے کام آئے گی یہ بات کہ ہم دیکھتے زیادہ تر جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو پرابلمس ہوتی ہیں، جو کھانے کی وجہ سے جسمانی عارضے لاحق ہو جاتے ہیں کہ فلانی خوراک نے نقصان پہنچا دیا، یہ کھایا تھا صاحب بیمار ہو گئے، وہ کھایا تھا بیمار ہو گئے، تو اس بارے میں اس کی برکت دیکھیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم دسترخوان پر بیٹھ کے پڑھا ہوگا تو امام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ غذا جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کس قدر جو ہے وہ ایک مختصر سا عمل ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی سی ایک بات ہے اور آپ نے کی، مگر آپ دیکھیں کتنی بڑی مصیبت عظیم سے بچ سکتے ہیں کہ کوئی بعض دفعہ انسان کو دل کا عارضہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر، شوگر میں وہ چیزیں کنورٹ ہو جاتی ہیں، زندگی بھر آپ میڈیسنز پہ رہتے ہیں، پریشانی الگ رہتی ہے، مینٹل اسٹریس آپ کو الگ رہتا ہے، مگر آپ ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں پروردگار کے حضور اپنے تقوی کو پیش کر کے، اپنی جو ہے وہ پروردگار کے ایک بندگی جو ہے وہ اپنی آپ ادا کر کے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔
ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر کھانے کے برتن پر الگ الگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ہر کھانے کے الگ الگ برتنوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے تاکہ کوئی سا بھی برتن تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے. اللہ اکبر. اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر پابندی کے ساتھ شامل کر لیں اور اس کے اوپر مداوت کرتے رہیں, کبھی نہ بھولیں, تو آپ یقین کریں کہ ایک اچھی آپ صحت کے ساتھ طول عمر بھی پائیں گے اور پوری صحت کے ساتھ بھی پائیں گے, کیونکہ پروردگار نے خود سے کسی کو جو ہے وہ کوئی کسی بھی عارضے میں وہ لاحق نہیں کرتا. یہ کہ انسان کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ بعض چیزوں میں اسراف کرتا ہے, کھانے میں اسراف کرتا ہے, وقت اس کے تبدیل کر دیتا ہے یا ورزش نہیں کرتا. تمام چیزیں اس کے خود کی پیدا کی بھی ہوتی ہیں پروردگار کی طرف سے. کسی کے لیے نہ تو کم زندگی لکھی جاتی ہے اور نہ اس کے اندر جو ہے وہ عارضے لکھے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہماری طرف سے ہوتی ہے, خود ہم اس کو جو ہے وہ اس کے اندر ایجاد کرتے ہیں. اور جہاں تک قضا و قدر کی بات ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ کسی کی کم زندگی نہیں, اگر کسی کی کم زندگی بھی رکھی تو بھی وہ دوسروں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہوتی ہے. اگر کوئی جوان خدا نخواستہ کسی کا بچھڑ جاتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے, یعنی جانا تو سب کو ہے مگر بہت سارے لوگوں کے لیے ایک وہ ہوتا ہے, ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک میسج پہنا ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ 90 اور 100 سال کا ہی ہو کر دنیا سے جائے گا. جانے کو تو جوان بھی جا سکتا ہے. تو وہ بھی ایک چیز رحمت خدا میں داخل کرتی ہے کہ آپ کو متوجہ کرتی ہے کہ آپ پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ و سجود بجا لائیں, جو اس کے احکامات ہیں, جو اس نے کتاب نازل کی, اس کو اپنی زندگی کا آئین بنائیں اور اس کے آئین کے تحت اپنی زندگی کو گزارے. کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کس وقت آپ کی سانسیں, گنی ہوئی سانسیں ختم ہو جائیں, آپ کا رزق ختم ہو جائے اور آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں. تو ہر چیز میں چونکہ خدا کی طرف سے انسان کے لیے رحمت ہی ہوا کرتی ہے. ایک اور قول مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب سے آپ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی سانس نکل جائے, جس انسان کے اندر سانس نہ رہے تو وہ زندہ نہیں رہتا, اور جس انسان سے احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا. آپ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت بے حس ہوتے ہیں, جن کو اپنے علاوہ کسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی, کس کے اوپر کیا گزر رہی ہے ان کی بلا سے. وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اپنے بارے میں ہی ہر وقت سوچا کرتے ہیں. تو امیر المومنین علیہ السلام ایسے لوگوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا احساس کریں کہ دوسرے بھی لوگ معاشرے میں ان کے قریب میں جی رہے ہیں, ان کی بھی فیلنگز ہیں, ان کے بھی احساس ہیں, ان کے بھی حقوق العباد تمہارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں, ان کو ادا کرتے ہوئے چلو. یہ سب سے وزنی گھڑی ہوگی انسان کے اوپر کہ جب پروردگار کے معاملات تو صاف ہو جائیں گے مگر حقوق العباد کے معاملات صاف نہیں ہوں گے, کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے, بندوں عباد کے معاملات ہیں, وہ ان کی طرف سے ہی آپ کو معاف کروانا پڑے گا, وہیں سے آپ کا خلاصی ہو سکتی ہے. تو آپ جو بے حس انسان ہوتا ہے وہ زندگی میں ہر لمحہ اس ٹائپ کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو کہ حقوق العباد کو پامال کر رہا ہوتا ہے. امام اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس شخص کی سانس نکل جائے وہ تو زندہ نہیں رہتا, مگر جس کی قلب سے احساس ختم ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا. تو اب جب ایک انسان انسانیت کا سفر طے نہیں کرتا اور اپنی برزخی زندگی میں اس دنیا سے بحیثیت انسان نہیں مرتا, اس کی ایک دوسری اس کی شکل بن جاتی ہے, تو اس کی برزخی زندگی کس قدر کٹھن ہو جائے گی, کس قدر دشوار ہو جائے گی. ان منازل کے بارے میں بھی ہمیں اپنی اس مصروف ترین زندگی میں سے کچھ وقت نکالنا ہوگا. اس بارے میں بھی ہم نے جستجو کرنی ہوگی کہ ہم اب آگے کہاں جانے والے ہیں, جس کا ہمیں ٹائم بھی نہیں پتہ. شاید اگلا لمحہ ہی ہمارا جو ہے وہ سفر کا آغاز ہو, ہمیں نہیں پتہ. تو پھر ہم کیوں اس فانی زندگی کے اندر اس قدر مگن ہیں کہ اس آگے آنے والے اسٹیپس کو ہم بالکل نہیں جانتے, اس کی جاننے کی کوشش نہیں کرتے, اس زندگی میں لگے پڑے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں ہم جستجو کریں کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. ان 3 باتوں کا علم ہر مومن کو ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ یہ 3 ہی مرحلے ہیں جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے. کیونکہ وہ پہلے کہاں تھا, کس صورت میں تھا, وہ کس طرح سے اس دنیا میں آیا, یہاں پر ہے تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اور یہاں سے کہاں جانے والا ہے. جہاں جانے والا ہے وہاں کے لیے اس کو زاد راہ بھی چاہیے ہوگا. جب بھی آپ سفر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ جو ہے وہ موسم کے اعتبار سے کپڑے بھی رکھتے ہیں, اپنی جیب میں پیسے بھی رکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مشکل گھڑی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ایک ایسے سفر پر انسان جانے والا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے, جس میں ہمیشہ رہنا ہے. یا تو وہ قبر جو کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی, یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ. تو ہمیں چاہیے کہ اس کی بھرپور تیاری کر کے جائیں, اور یہی وہ دنیا ہے. یہاں پہ جو ہم بوئیں گے اس کو ہم اپنی آخرت میں کاٹیں گے. تو ہمیں جستجو کرنی چاہیے
پیگیری کرنی چاہیے، معلومات اکٹھی کرنی چاہیے، معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے ان روایات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ آگے آنے والی زندگی میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس طرح ہم نے ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے۔ کیونکہ میں نے ایک قول پڑھا، اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اپنے کلام کو بھی اپنے اعمال کے اندر شمار سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ جو تم نے اعمال انجام دیے ہیں صرف اس کا حساب ہوگا، بلکہ جو تم کلام کر رہے ہو، جو تم گفتگو کر رہے ہو، جو تم باتیں کرتے ہو روزمرہ میں، ان کو بھی اپنے اعمال کا حصہ سمجھو، کیونکہ وہ بھی بالکل اعمال کی طرح ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا۔ کیونکہ ہم نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی چغلی ہو رہی ہے، ہنسی و مذاق ہو رہا ہے، یہ تمام اعمال کا بستہ ہے۔ ہر انسان گو کہ اپنی ایک کتاب لکھ رہا ہے جس میں ہر آنے والا دن اس کا ایک ورق ہے جس کو وہ اپنے ہاتھ سے تحریر کرتا ہے، اور مرنے کے فوراً بعد وہ کتاب اس کے ہاتھوں میں تھما دی جائے گی اور کہا جائے گا اپنے ایک ایک ورق کو، یعنی ایک ایک دن کی کارستانی کو خود پڑھو اور خود منصف بنو، خود جج بنو، بتاؤ کہ تمہارے ساتھ جو اس وقت سلوک پیش کیا جائے تم اس کے حقدار ہو یا نہیں۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ہر روز اپنی کتاب کا ایک صفحہ خود لکھتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی صفحہ خود لکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم بہترین لکھیں۔ اس کو کس طرح لکھیں کہ اس کے اندر تلاوت خدا کو قرآن کو شامل کریں، اس کے اندر پروردگار کی حمد کو شامل کریں، اس کی ثنا کو شامل کریں، محمد و آل محمد پر درود کو شامل کریں، اس کے اندر چغلی نہ ہو، غیبت نہ ہو، حسد نہ ہو، جو لا یعنی باتیں نہ ہو، فضول گوئی نہ ہو۔ ان تمام کو ہم جب شامل حال رکھیں گے تو وہ بہترین صفحہ ہوگا جو ہمیں آخرت میں سکون دے گا، ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈا قرار پائے گا۔ ناظرین، ہم اپنے اس سیگمنٹ کا اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ان تمام بہترین ہدایت کی باتوں پر، ہدایت کے راستوں پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہماری پوری زندگیوں میں اور اس معاشرے میں بہترین تبدیلیاں ایجاد ہو سکیں۔ چلیں گے ایک مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو ٹاپک بھی اناؤنس کریں گے، آپ کو اپنے گیسٹ سے بھی ملوائیں گے، اور آپ کی قیمتی آراء بھی ہمیں درکار ہوا کرتی ہیں، ان کا بھی شدت سے انتظار رہے گا۔ تو پروگرام کو شروع کریں گے، چلتے ہیں ایک بریک پر۔